اس شاطر لالچی شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ 3 بچوں کو پہلے واش روم میں بند کیا، واش روم میں بند کرنے کے بعد بیوی کی طرف گیا اور گولیاں مار کر ہمیشہ کی نیند سلا کر گھر سے فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا کل لاہور کا علاقہ شالیمار حجویری پارک میں۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، 3 بچے تھے اس کے، اور یہ بدبخت شخص گھر داماد تھا، اپنے ساس اور سسر کے گھر میں رہتا تھا۔ اب کیوں اپنی بیوی کو مار دیا؟ ایسی کون سی لالچ تھی، اور جو لالچ اس کی بیوی پوری نہیں کر پا رہی تھی کہ بیوی کو مارنے کے بعد جب گھر سے فرار ہوا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد واپس گھر آیا کہ اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہوں اور اپنی ساس کو بھی مار دیتا ہوں۔ لیکن جب یہ شخص واپس آیا تو محلے دار اکٹھے ہو چکے تھے، پولیس پہنچ چکی تھی۔ محلے داروں نے پولیس کے ساتھ مل کر اس شخص کو دبوچا اور گرفتار کروانے میں پولیس کی مدد کی۔ پھر پولیس نے اس شخص کو حوالات میں بند کر دیا۔ جناب علی کنزہ نامی خاتون، جس کی والدہ عذرا اور والد 6 سال قبل انتقال کر چکے تھے۔ اس خاتون کی شادی کو 10 سے 12 سال ہو چکے تھے، 3 بچے تھے، بڑا بیٹا 9 سال کا، اس سے چھوٹی بیٹی 5 سال کی، اور پھر ایک بیٹی 3 سے 4 سال کی۔ اب جاوید کی شادی کنزہ کے ساتھ کیسے ہوئی؟ جاوید جو کہ کنزہ کے گھر میں رینٹ پر رہتا تھا، آج سے 10-11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تب کنزہ کے والد بھی زندہ تھے۔ کنزہ کے ماں باپ نے شادی کر دی جاوید کے ساتھ۔ جاوید نے کنزہ کے ماں باپ کو کیا کہہ رکھا تھا کہ میں آپ کے گھر میں رہ تو رینٹ پہ رہا ہوں، لیکن ہمارا اپنا گھر بن رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جاوید کنزہ کے ماں باپ کے گھر میں رینٹ پر رہتا تھا، اور کنزہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ جناب علی جاوید اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اب کنزہ کے ماں باپ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہے جو تعمیر ہو رہا ہے، جب بن جائے گا اپنے گھر واپس چلے جائیں گے، ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہم ایک اسٹرانگ پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جناب یہ باتیں سننے کے بعد کنزہ کے ماں باپ معصوم کہہ لیں یا بیٹی کی خوشیوں کے ناطے کہ بیٹی اچھے گھر میں چلی جائے گی، بڑے گھر میں چلی جائے گی، اچھا کھائے گی، اچھا پیے گی، تو جاوید کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب جب بیٹی کی شادی کر دی، تقریباً 6 سال بعد کنزہ کے والد بھی انتقال کر گئے۔ اب شادی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جاوید نے جو سہانے خواب یا جو سبز باغ اپنی بیوی کے ماں باپ کو دکھائے تھے، یعنی اپنی ساس اور سسر کو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس شخص کے گھر والوں کے پاس یا جاوید کے پاس ایک پائی تو کیا، ایک مرلہ بھی اپنا ذاتی نہیں تھا، لیکن یہ کنزہ کو، اس کے ماں باپ کو کیا کہتا رہتا تھا کہ ہم بڑے ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے۔ اب جناب پہلا جرم تو جاوید نے یہ کیا کہ کنزہ کے ماں باپ کو ٹریپ کیا کہ میرے پاس پیسہ ہے، اب شادی کر دے۔ ماں باپ نے شادی کر بھی دی۔ اب دوسرا جرم یہ کیا، شادی کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہنا شروع کر دیا جو مکان تمہارے نام ہے، یعنی کنزہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور یہ کہتا تھا کہ یہ مکان میرے نام لگا دو، یا یہ مکان بیچ کر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کاروبار کرنے دو۔ اب کنزہ حیران و پریشان، پہلے گھر بار، پہلے کوٹھیاں بنگلے، اب کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ رہ ہی گیا یہ گھر، اس کو بھی مجھے بیچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کنزہ صاف انکار کر دیتی تھی، یہاں تک کہ کنزہ کو کبھی کبھار مار پیٹ بھی کرنا، کنزہ کو پریشرائز کرنا، لیکن کنزہ کبھی بھی گھر بیچنے پر رضامند نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ کنزہ کی والدہ کے بقول کہ میری بیٹی نے ایک مرتبہ طلاق لینے کا فیصلہ بھی کیا کہ خلا لے لیتی ہوں، اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں ہے، یہ تو لالچی شخص ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خلا نہیں لی کہ معاشرے کو، اپنے خاندان کو، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، یا مجھے لوگ یہ کہیں گے کہ خاتون کو طلاق ہوئی ہے، پتہ نہیں اس خاتون میں کیا خامی تھی، اور ایک بچہ بھی ہو چکا تھا، اس بچے کی خاطر یہ خاتون زندگی گزارتی رہی۔ اب جناب اس کے بعد زندگی کے معاملات بہتر ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے 2 خوبصورت اولادیں اور دے دی، یعنی 3 بچے ہو گئے۔ اب جب 3 بچے ہو گئے، دوبارہ اپنی بیوی کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ بس بہت ہو گیا، میں مزید کام نہیں کر سکتا، مرغیوں کا کام کرتا تھا، میں مزید نہیں کام کر سکتا، بس اب اس گھر کو بیچو، میں کوئی گاڑی خریدتا ہوں، اوبر پہ چلا لوں گا، انڈرائیو پہ چلا لوں گا، میرا گزارا نہیں ہے، اس گھر کو بیچو۔ جناب علی اس کی بیوی مسلسل بار بار انکار کرتی رہتی تھی۔ اب اس شخص نے حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ 3 بچوں کی ماں ہے، 28 سال اس کی عمر ہے، اور 3 بچے کس نے پالنے ہیں، 3 بچے کون پالے گا، اور اگر خدا نخواستہ بیوی کو مار دوں گا تو خود بھی کہاں جاؤں گا، حوالات میں بند ہوں گا، کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس بدبخت شخص نے کل اپنے گھر میں آیا، گھر آ کر سب کچھ ٹھیک تھا، اپنے بچوں کو پہلے واش روم میں بند کیا، بڑے بیٹے کو کہا بیٹا آپ جا کے نہا لو واش روم میں۔ اب جب وہ نہانے گیا، باقی 2 بچوں کو بھی کہیں اور بند کر دیا، اور جو 9 سال کا بچہ تھا اس کو بھی واش روم میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔
کنڈی لگانے کے بعد کیا کیا، اپنی بیوی کی جانب بڑھا، اس کے پاس اسلحہ تھا، گولیاں چلائی، اندھا دھند گولیاں چلانے کے بعد اپنی بیوی کو مار کے فرار ہو گیا۔ پورے محلے میں کوہرام مچ گیا اور خوف کی فضا پھیل گئی کہ ہوا کیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ کنزا کو اس کا خاوند مار کے بھاگ چکا ہے اور بچے واش روم میں بند ہیں، ساس پتہ نہیں کہاں پر ہے، یہ معاملہ ہے کیا۔ ونڈو کی ایک سائڈ پر آپ کو گھر کے باہر کے مناظر نظر بھی آ رہے ہیں کہ گھر میں کس حد تک رش ہے۔ اب جناب اس شخص کی جو حیوانیت کہہ لیں یا اس کے اندر کی جو فرونیت تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ بیوی کو مار کر سکون نہیں ملا، اور اس کو پتا تھا کہ بیوی کو مار دیا اب کون سا مکان مل جانا ہے، حوالات میں چلے جانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ختم کر دوں۔ اب جناب کچھ وقت گزرنے کے بعد جب واپس آیا تو محلے داروں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو کنزا کا شوہر ہے، یہ تو جاوید ہے۔ محلے داروں نے پکڑا اور تب تک پولیس بھی پہنچ چکی تھی، پولیس نے موقع پر اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ خدا نہ خواستہ محلے دار اکٹھے نہ ہوتے، پولیس نہ پہنچتی تو اس بدبخت شخص نے اپنی تینوں بچوں کو بھی مار دینا تھا، اپنی ساس کو بھی مار دینا تھا۔ اب جناب یہ لوگوں کو کیا کہتا پھرتا ہے، کوئی بھی مرد جو بے شرم مرد بیویوں کو مارتے ہیں، ہمیشہ کی نیند سلانے کے بعد الزام یہی لگاتے ہیں، صرف ان کے پاس ایک ہی کی ہوتی ہے لوگوں کو فیس کرنے کے لیے یا لوگوں کو آگے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر تھا، میری بیوی کسی کے ساتھ ناجائز تعلق میں تھی۔ وہ بدبخت شخص نے یہ نہیں سوچا کہ 3 بچے پیدا کر چکا ہوں، اب اس خاتون پر میں الزام لگا رہا ہوں، اور اصل معاملہ کچھ اور تھا، گھر بیچنا چاہ رہا تھا، لیکن آج جب گرفتار ہو گیا تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میری بیوی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک تو اس کو مار بھی دیا، اس کو ہمیشہ کی نیند سلا بھی دیا، اور اس کے بعد اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شخص حوالات میں ہے۔ خدایا جب بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں صرف زبانی کلامی یقین نہ کر لیا کریں کہ پتہ نہیں یہ شخص میں کہہ رہا ہے میرے گھر ہے، میرے بنگلے ہیں، میری گاڑیاں ہیں تو ہم بیٹی بیٹیز کو دے دیتے ہیں، یا یہ بھی نہ سوچا کریں کہ گھر بنگلے ہیں پھر ہی بیٹی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ لیکن جاوید نے کنزا کے ماں باپ کو اس حد تک قائل کر لیا تھا، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہم لوگ ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماں باپ نے سوچا ہوگا پراپرٹی نہ بھی ہو، چلو ایک اپنا اچھا گھر بن رہا ہے، میری بیٹی اس گھر میں رہے گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ شادی کرنے کے بعد میری بیٹی اسی گھر میں رہے گی اور یہ شخص گھر داماد بن کر ہمارے ساتھ زندگی گزارے گا۔ بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچیں، آج کل صرف بیٹیاں ہی نہیں بلکہ بیٹوں کے رشتے کرتے وقت بھی 1000 مرتبہ سوچیں، یا اپنے بیٹے کو کس کی بیٹی لا کر دے رہے ہیں۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔